ایک سیکنڈ داڑھی ٹوپی دیکھ کر ویڈیو کو سکپ نہ کرو. ایک دفعہ میری بات سن لو, اس کے بعد انفالو کر دو, مجھے ڈیلیٹ کر دو, دوبارہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھ. لیکن میں ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں یار, پلیز یہ جو ڈیوائسز آپ لوگوں نے ایک 2 لاکھ روپے کی ہاتھوں میں پکڑ کر اپنا قیمتی وقت ان پر ویسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کسی مقصد کے لیے ان کو یوز کریں, ویل اینڈ گڈ, آپ تو یوز کریں. اگر آپ دل سے کوئی اپنی زندگی کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, یوز کریں. لیکن اگر صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک میں موبائل کو یوز کر رہا ہوں, میں لیپ ٹاپ کو یوز کر رہا ہوں, میں اسکرینز کے سامنے رہتا ہوں, لیکن مجھے 1% کا بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, الٹا میری سکلز ویسٹ ہو رہی ہیں, میری ایبلٹیز کو دیمک لگی ہوئی ہے, میں کچھ کر نہیں پا رہا, میں سستی کے حوالے ہوں. میں نے لوگوں کو جانتا ہوں, نہ لوگ مجھے جانتے ہیں, بس چار دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے ابو پیشنس لائف گزار رہا ہوں. گھر سے تانے بھی سمٹائمز امید ہے. ایسی زندگی گزار کر آپ کو اپنی زندگی پر کبھی فخر نہیں ہو, اور ایسی زندگی گزارنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے سامنے ہار جاتے. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ, ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ساری ذہن کی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. ڈپریشن میں چلے جاتا, انزائٹی کھو جاتے ہیں, پینک اٹیک آتے رہتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بڑی بڑی بلائیں لگتی. اور اگر کسی چیز پر یہ اسٹرگل کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں اسٹرگل ہے, تو وہ اسٹرگل نہیں ہے. اینی ہاؤ, گیٹ اپ, چھوڑیں یہ سستیاں, چھوڑیں یہ اپنی زندگیوں کو مزید اندھیروں میں لے کر جانا. آئیں اللہ رب العزت سے دعا کریں, آئیں اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کریں, اپنے لیے ایک مشن بنائیں, اپنے لیے ایک ویژن بنائیں. جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں, جتنے بھی یہ سنگرز ہیں, ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں, لاکھوں نوجوان ایکٹرز ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے, میں نے گانا ہے, میں نے کپڑے اتارنے ہیں, میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے, میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں, میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے. ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی. اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں, اور آج بھی وہ زندہ ہے. کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے, ناچتے ناچتے, گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لیں, لیکن وہ کہاں توبہ کرتے ہیں, وہ کہاں توبہ کرتے ہیں. ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی, امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی, لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے, ہم جیسے کر رہے وہ ٹھیک ہے. سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس, مجروں, اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے, ہماری نظریں, ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی, جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں, اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز, ان کو دیکھ کر ناچ لو, گا لو, 20 سال تک انتظار کر لو, 20 سال تک, جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی, جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو, جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا, تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا, اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگی بھی برباد کی. تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز, بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا, انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں, ابھی تمہاری عمر ہے, ناچ لو, گا لو, خوب انجوائے کر لو, لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی, ہر طاقتور کو کمزوری, ہر جوانی کو بڑھاپے, ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے, تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے, رک جاؤ, سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. فائدہ اٹھا لو, فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہو. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی, میرے گھر والوں کی زندگی, میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ اصل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہیں تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو, پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے, سٹار بنایا ہوا ہے, میں نے ان کی اصلیت کو کھول کر لوگوں کے سامنے لانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں, لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی, اور ان 2 ٹکوں کے لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھا دیا. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جاہل قوموں پر جاہل سربراہی آتے ہیں. ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے آپ کو کوئی ڈگریاں نہیں دینی پڑتی,
جس حد تک کمزور لوگوں کی، بیوقوف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، آپ 2 سٹیپ آگے ان سے سوچ لو، یہ سب آپ کے غلام بن جائیں۔ تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہم موت کی تیاری کرنے سے ایسے بے خبر ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری بہن، میرے بھائی، اللہ کی قسم تیری یہ جو زندگی گزر رہی ہے نا، اور جیسے تو اسے گزار رہا ہے، یہ ایسے گزارنے کے لیے تجھے نہیں دی گئی تھی۔ اپنی زندگی پر غور کر۔ اگر تو تیری زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ مشن ہے، ویژنز ہے جو تجھے، تیری فیملی کو، تیرے فرینڈ سرکل کو، تیرے معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ، اگر اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ پورا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی 2-4 چہروں تک محدود ہے، ناولز تک اور ٹی وی ڈراموں تک محدود ہے، تو یقین کرے تم اس لائق ہو کہ تمہیں کوئی سمجھائے، اور اگر تم نہیں سمجھ رہے تو تمہیں کوئی 2 تھپڑ لگائے لیکن سمجھائے تیرے بھلے کے لیے۔ چھوڑو، یہ ساری چیزیں کر لیں گے یار۔ اگر یہاں عیش و عشرت نہ کی تو اللہ نے بنائی ہے نا جنت، کر لیں گے عیش و عشرت وہاں پر۔ آج سے 3 سال پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن اب ایک زندگی کا مقصد ہے۔ جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے، سٹار بنایا ہوا ہے، میں نے ان کی اصلیت کو کھول کر لوگوں کے سامنے لانا، اس کے لیے میں سٹرگل کر رہا ہوں۔ اور جو میرے صحابہ جو اتنے عزت دار ہو کر، میرے صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے بن دیکھے بن جانے اتنی قربانیاں دی، وہ قیمتی دولت جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہمارے لیے اتاری ہے، اس کے پہنچانے میں اتنی سٹرگلز کی ہے، دین کو ہم تک پہنچایا۔ ایسے صحابہ کو ہم نے سٹار نہیں بننے کیا، اپنی لائف کا ہیرو نہیں بنایا ان کو۔ ایک طرف ماڈلز، ایکٹرز جو یہ کر رہے ہیں، ایک کا بیک گراؤنڈ وغیرہ، دوسری طرف صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لو، کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے، معاشرے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں، لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی، اور ان 2 ٹکوں کے لوگوں کو ہم نے اپنے سلوں پر بٹھا دی۔ یہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تو سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں یہ حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم ساری یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی، نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں۔ یہ ناچتے رہے، یہ ہلے گلے کرتے رہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہائے ہیلو، کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے۔ وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے 2-4 وسوسے کافی ہوتے ہیں ایک اچھے خاصے ایجوکیٹڈ میچور انسان کو اللہ کی نافرمانیوں پر اتارنے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے۔ یار ہمیں بس کر دینا چاہیے، مزید بیوقوف نہیں بننا چاہیے۔ تو بڑے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میری دل کی کنڈیشنز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ چل تیرا یہ گلہ شکوہ دور کرتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اپنے دل میں جو درد لے کر گھوم رہا ہے نا، میں اس درد سے بھی واقف ہوں۔ تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتہ ہے۔ اور صرف پتہ نہیں ہے، میں اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں، میں اسے سمجھتا بھی ہوں، اور میں ہی تمہارے دل کو پرسکون کروں گا۔ بس تو نے کرنا کیا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں چھپا ہے، اس آیت سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب سے بندہ محبت کیوں نہ کرے کہ جو رب دنیا اور آخرت کا ساتھی ہے؟ اس رب سے انسان محبت کیوں نہ کرے جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اور جس رب کے پاس تمام انسانوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو بس یار، بہت کھیل لیے چھپن چھپائی، بہت بھاگ لیا اللہ سے، چلو ایک حسین سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ سفر کہ جو صحابہ نے کیا، وہ سفر جو اللہ والوں نے کیا۔ شروعات توبہ سے کرتے ہیں، عبادات سے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور موت تک انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا، اور مرنے کے بعد اللہ سے وہ زندگی لیں گے جو ہم جینا چاہتے ہیں۔ اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار۔ تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا۔ لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ اللہ ہے کہ انسان پر نعمتوں پر نعمتیں کیے جا رہے ہیں، اور انسان ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرائے جا رہے ہیں بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ، یا پھر صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انسان اس دنیا میں اپنی خواہشوں کو سامنے رکھ کر جینا چاہتا ہے، کچھ گناہ کرنا چاہتا ہے، لذتیں اویل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں ان خواہشوں سے روکا ہوا ہے، ان لذتوں کو حاصل کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو بجائے اللہ رب العزت کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں ان چیزوں سے رکنے کے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ نفس اور شیطان ایک اچھے خاصے انسان کو، ایون دو کہ اللہ کو ماننے والوں کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی ہاں، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی وہ مانتا ہے اس چیز کو کہ ہاں یار میں اللہ کا واقعی ناشکر ہوں۔ یا زندگی کا جو طرز عمل ہے اس سے شو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کا ناشکر ہے لیکن مال سے بڑی محبت رکھتا ہے، پیسے سے بڑی محبت رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں یہ پاگل ہے، دنیا کو لے کر یہ بہت سیریس ہے، یعنی مال کی محبت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اکثر کوتاہی کرتا ہے، ایک فراغت، کہ انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے اسے کرنے کو، بیٹھا ہوا ہے، فری ٹائم اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اب اسے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پڑھ لے، کچھ سن لے، کچھ سیکھ لے، کچھ اچھا کر لے، آخرت کے لیے کر لے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اسکرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری، اور سارا فری ٹائم جو کہ اللہ کی نعمت ہے آنکھوں کے نشوں میں گزر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صحت، ہیلتھ، وہ صحت جو اللہ رب العزت آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اس صحت کے استعمال سے گڈ ایکٹیویٹیز کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، زمین میں گھومے پھریں اس نیت کے ساتھ کہ یار دیکھے تو صحیح کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہے۔ کیونکہ اگر بیمار ہو جاؤ گے تو کھانے کا بھی دل نہیں کرے گا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ عبادت کا دل بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنے اوپر گناہوں کو فرض کر لیتے ہیں، موبائل کانوں سے پکڑ کر لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ،
فضول کی باتیں گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, کچھ ہاتھ نہیں آتا, اور ایسے ہی ہماری زندگی ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. شیطان بیٹھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے, کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کیپ اٹ اپ, جاری رکھو ان چیزوں کو. اچھے سے خود کو برباد کر رہے ہو, اچھے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہو, اچھے سے اگنور کر رہے ہو اللہ کو, جبکہ فرشتے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہو, ہوش نہیں ہے, عقل نہیں ہے. دعوے تو تمہارے یہ ہے کہ تم بہت بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہو, 2 باتیں کوئی سنا دے تو بدلے میں 4 سناتے ہو, لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت, مال و دولت, دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا, اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے, میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں, میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں, اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, سو مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف, تم بھی وہ چاہ رہے ہو, اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے, تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی, بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ ففروا الی اللہ, یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. تو ایک کام کر, آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے, وضو کرنا محبت سے, اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ, بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا, ہاتھ باندھ, آنکھیں بند کر, امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا, وہ رب جس کا تو بندہ ہے, اور اسے اپنا سب کچھ مان, اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں, آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ, اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے, ہاتھ اٹھا دے, بچھا دے خود کو, عاجز بنا خود کو, اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے, جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی, اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین, اس امید, اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے.